کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، کیونکہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر اور آپ کی آل پر۔ لائق صدر احترام جناب حبیب الرحمن صاحب اور شیخ رفیق صاحب اور دیگر معزز مہمان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق کے بعد انسان کی افزائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا، دو راستے دکھائے، ان دو راستوں میں سے ایک اچھائی کا راستہ تھا اور ایک برائی کا راستہ تھا۔ جو اچھائی کا راستہ چلتے ہیں، صراط مستقیم کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ تو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اور جو اپنے نفس کی پیروی کر لیں اور اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہوں میں مشغول ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، میرے بندوں پھر تم نہ گھبراؤ، اس لیے کہ میری رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سورہ زمر ہے، 24واں سپارہ، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 53 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے محبوب آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے پکار کر کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نافرمانو گھبراؤ نہ، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ آیت کریمہ کیوں اور کب اور کس لیے نازل ہوئی، اس کا شأن نزول جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے متعدد شأن نزول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مشرکین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، کلام بڑا دل پذیر ہوتا ہے، کانوں کو بھری لگتی ہیں، پر اب ہمارا کیا بنے گا کہ ہم نے تو قتل و غارت بھی کیا، زنا بھی کیا، بے حیائی بھی کی، اتنے گناہ کیے، تو اب ہمارے گناہوں کا کوئی کفارہ بن سکتا ہے کیا؟ ان کا کچھ ہوگا؟ جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے ان سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب کتنی بڑی ظلم اور زیادتی کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو بولیے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، ایک مقام پہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا، یہ سورہ حجر ہے اور 14واں سپارہ حجر ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تم فرما دو میرے بندو بے شک میں ہی بخشنے والا ہوں۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا کون ہے بولیے؟ اللہ ہے۔ اجر و ثواب دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن گناہوں کی مغفرت ایک شرط پر منحصر ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، اور وہ بیان فرمایا ہے سورہ مومن کا سورہ کافرون کے اندر، فرقان کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے، جنہوں نے ایمان لائے، توبہ کی، نیک اعمال کیے، جو تائب ہو گئے، جنہوں نے پکی توبہ کر لی اور پھر نیک اعمال کرنے شروع کیے، تو پھر ہوگا کیا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائی سے بدل دے گا، ان کی خطاؤں کو حسنات سے بدل دے گا۔ لیکن ہے کوئی تائب ہونے والا، ہے کوئی گناہوں کو معاف فرمانے، تو گناہوں کی توبہ کرنے والا، تو پھر توبہ ہوگی۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو بلایا جائے گا، مسلم کے اندر یہ حدیث ہمارا کا موجود ہے، اپنے بندوں کی یہ دھاڑا اس کو بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، لوگوں گھبراؤ نہ، اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اعمال کرنا چھوڑ دے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی ہماری گفتگو سے یہ تاثر نہ لے لے، جو چاہے کرے اللہ بخش دے گا، نہیں، بخشش کا دار و مدار تب ہوگا جب انسان توبہ کر لے گا، ورنہ گناہوں کی تو اپنے سزا پائے گا۔ اور میں بتا چکا ہوں یہ بندوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ جس طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، یا لوہے کا زنگ آلودہ میل کچیل دور کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، پھر لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد جس چائے میں ڈال لیں وہ صحیح ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو گناہوں کی سزا دے گا، پھر وہ پاک ہوگا، پھر جنت میں چلا جائے گا۔ دو چیزیں ہونی چاہیے، خوف بھی ہو، رب سے امید بھی ہو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس تشریف لے گئے، وہ علیل تھا، حضور نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں پر گرفت بھی ہے، کہیں اللہ پکڑ نہ لے، اور اللہ کی ذات سے امید بھی لگی ہوئی ہے، امید بھی ہے کہ اللہ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رب سے گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسے ہی فرما دیتا ہے۔
اور وہ حدیث مبارکہ وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں جو جہنم میں سب سے آخری میں نکالا جائے گا، سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اور پھر اللہ بلائے گا، او فلاں بندے، کیا تو نے فلاں وقت پر یہ کام نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے فلاں مقام پہ یہ کام نہیں کیا تھا؟ اس کو یاد دلا جائے گا، وہ کہے گا جی ہاں میں یہ کام کیا تھا، اعتراف کرے گا، اور پھر اس کے سامنے اس کے صغیرہ صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، اب ڈر رہا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو ابھی تو نکالا گیا ہوں دوبارہ ڈال دیا جاؤں، خوف زدہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے سے فرمائے گا میرے بندے جو تیرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا اس کے بدلے میں نے تجھے ایک ایک نیکی عطا فرمائی ہے، گناہ کے بدلے نیکی۔ پھر وہ شخص کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اے اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں، ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات بن کے مسکرا دیے کہ کیفیت کیا ہوگی؟ یوں سمجھ لیجئے کہ بندے سے کہا جائے گا بندے اپنے نامہ اعمال پڑھ، ذرا سنا، اب سنا رہا ہوگا تو پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں بتا رہا ہوگا، اللہ یہ خطا بھی میں نے کی، اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن بڑے بڑے نہیں پڑھا، بتا رہا ہوگا تاکہ پھنس نہ جاؤں۔ تو اللہ اس کو تسلی دینے کے لیے فرما رہا ہے کہ گھبرا نہ، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے شرک کے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایک شخص نے کیا کیا؟ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اپنے بچوں کو وصیت کی اس نے کہ دیکھو جب میں مر جاؤں میرے جسم کو جلا دینا، اور جلانے کے بعد میری خاک کو سمندر میں اڑا دینا، کوئی ہوا لے جائے کہیں کی کہیں لے جائے۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا، اس کو جلایا گیا، جلانے کے بعد اس کی جو خاک تھی کچھ سمندر میں ڈالی گئی، کچھ ریگستان میں اڑا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم شاہ فرما فرشتوں کو اس کے جتنے ذرات ہیں سب کو جمع کیا جائے، سب کے جمع ہوئے۔ اللہ نے پوچھا بتا تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ کہے گا اے اللہ صرف اور صرف تیرے غضب سے بچنے کے لیے کیا تھا، تیرے غضب سے بچ جاؤں۔ تو اللہ فرمائے گا اگر تو نے یہ کام میرے غضب سے بچنے کے لیے کیا تھا تو میں رب ہو کے آج تیری بخشش فرما دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا ذرا آتا ہے کہ حضور مسجد میں جلوہ گر تھے اور ایک چڑیا جو تھی نا، چڑیا آ گئی چونچ میں کچھ مٹی لے کر۔ اب بتائیے چڑیا کی چونچ میں کتنی مٹی آ سکتی ہے؟ معمولی سی چٹکی، اور وہ کہہ کر اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح میں اس مٹی سے دریا کو یا سمندر کو میلا نہیں کر سکتی، تو انسان کے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بھر نہیں سکتے۔ اگر انسان گناہ کر کر کے زمین و آسمان کو بھر دے اور پھر اللہ کے حضور سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ بس ہو کوئی توبہ کرنے والا، اس کے دروازے کھلے پڑے ہیں اور بلا رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے فریب میں ڈال دیا؟ تیرا رب تو بڑا کریم رب ہے، تیرا رب تو بڑا کریم رب ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، انسان تو کہاں بھاگے جا رہا ہے؟ دیکھ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا، اس سے معافی مانگ لے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لے،
اس کو توبہ کرنے والے بندے بے حد محبوب اور پیارے ہوتے ہیں. کب تک تو یہ غفلت کی زندگی گزارے گا؟ اللہ کے خوف سے نکلنے والا ایک آنسو، اور وہ آنسو کتنا بڑا ہو، صرف اس کی پلکوں بھیگ جائے یا مکی کے سر کے برابر اس کا وہ آنسو ہو، اللہ کے خوف سے نکل جائے اور اس کے چہرے پر آ جائے، وہ چہرہ پہ صاف نہ کرے، بہنے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے. یقین جانیے اگر وہ انصاف اللہ اگر کرے، ہمارے اعمال اور اس کی نعمتیں اس کا تولا جائے، کوئی بھی شخص جو ہے نا نیکیوں اور اعمال کے بدلے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اگرچہ لاکھوں حج کر لے، ساری زندگی اعتکاف میں رہے خانہ کعبہ میں، اس کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے ایک شخص تھا، اس نے 500 سال تک رب کی عبادت کی، 500 سال تک عبادت میں مشغول رہا، اور اللہ کا کرم دیکھیے وہ ایسی بستی میں تھا جہاں سارے کے سارے اطراف میں کڑوا پانی، جس ٹیلے پر وہ تھا اس کے اوپر اللہ نے میٹھا چشمہ جاری کر رکھا تھا، اس کے لیے کھانے کے لیے پھل لگائے ہوئے تھے، انگور کی بیل وہاں موجود تھی، وہ کھاتا، پانی پیتا، رب کی بندگی میں مصروف تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا نا جب اللہ فرمائے گا کہ اس کو میری جنت میں داخل کر دو میرے فضل سے. جانتے ہو کیا جواب دے گا؟ کہے گا اے اللہ میری عبادت کہاں گئی؟ 500 سال کی عبادت کی ہے میں نے. وہ گھمنڈ کر رہا ہے 500 سال کی عبادت پر. اللہ درگزر فرمائے گا، پھر فرمائے گا فرشتوں جاؤ اسے لے جاؤ میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. وہ پھر کہے گا اے اللہ 500 سال کی عبادت، پھر کہے گا 500 سال کی عبادت. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اب ذرا رک جاؤ، اب اس کی عبادت لے آؤ. اب وزن کر لیتے ہیں، وزن کرتے ہیں، اب وزن ہوگا. 500 سال کی عبادت کو رکھا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم میں لگی ہوئی ایک نعمت میں سے آنکھ کو رکھے گا. پرلا جو ہے عبادت والا ہلکا ہو جائے گا، اور وہ آنکھ جو اللہ نے دی تھی وہ وزنی ہو جائے گی. اب حکم ہوگا لے جاؤ، وہ کہے گا اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. تو انسان جتنی اللہ کی نعمتیں تیرے اوپر ہیں تو اتنا اللہ کا شکر ادا کر، اسے لو لگا، اور پھر اس کی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، حفاظت کر. قیامت کا دن جب ہوگا نا، قیامت کا دن جب ہوگا، ایک آدمی بلایا جائے گا، اس کے 99 درجے ہوں گے، رجسٹر 99، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی رجسٹر کی لمبائی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ذرا دیکھ جو کچھ تو نے کیا تھا وہی لکھا ہوا ہے یا کچھ ایکسٹرا لکھ دیا ہے؟ یہ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کندھوں پر، ہماری ایک ایک لفظ، ہماری ایک ایک حرکات و سکنات سب دیکھ رہا ہے. نیکی کی وہ لکھ دی، برائی کی تو وہ بھی لکھ دی، اور وہ برائی بھی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھ لو وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ساری رات گندگی دیکھنے والے، لڑکیوں سے باتیں کرنے والے، موبائل پہ چیٹنگ کرنے والے، کچھ بھی کر لو تمہاری ویڈیو بن رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ ویڈیو تمہیں دکھائی جائے گی، پھر تمہیں کون بچائے گا؟ لہذا اس برے عمل سے آج توبہ کر لو. جب تم آج توبہ کر لو گے تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ رب کی رحمت کام آ جائے گی.
99 دفتر ہوں گے. اللہ فرمائے گا ہاں بھائی بتا. تو کہے گا اے اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں جو ہو گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا یہ میں نے تو کیا ہی نہیں تھا بھائی، جس طرح دنیا میں کہہ دیتے ہیں یہ میرے پہ الزام لگا رہا ہے بلا وجہ، یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ہاتھ، یہ ہمارے پیر، یہ ہماری نگاہیں، وہ زمین جہاں ہم نے گناہ کیا، وہ سب گواہ ہیں. یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے یہ بھی گواہیں لکھ رہے ہیں. تو لہذا حضرات محترم اپنی جوانیوں کی، اے میرے جوانوں اپنی جوانی خدا را حفاظت کرو. وہ جوان اللہ کو بڑا محبوب پیارا ہوتا ہے جو عبادت میں گزار دیتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جب وزن ہوگا نا، اہم بات رس کر رہا ہوں، پھر ایک چھوٹی پرچی نکالی جائے گی، چھوٹا سا لفافہ دور سے پڑھنے میں رکھا جائے گا. وہ بندہ دیکھے گا اس لفافے کی کیا اہمیت ہوگی. 99 دفتر ہوں بڑے بڑے اور ایک معمولی سا پرچہ، یہ میرے کیا کام آ جائے گا. وہ گھبرائے گا، نا امید ہوگا. مگر جب رکھا جائے گا اس کا وزن سب جو پڑھنے میں جو تھا اس سے سب سے وزنی ہو جائے گا. وہ کہے گا یہ کیا ہے اللہ، یہ اتنا وزن؟ فرمائے یہ تیرا ایمان تھا، تیرا ایمان تھا جب تم نے گواہی دی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اتنا قیمتی ہے نوجوانوں، اتنا قیمتی ہے. خدا را اپنے ایمان کی عبادت کرو، اس کو ضائع نہ کرو، کسی شیطان کے ورگلے میں نہ جاؤ. کہیں تم ایسے لوگوں کو سننا شروع کر دو کہ تمہارے ایمان کو ختم کر دے اور تمہیں پتہ بھی نہ پڑے. لہذا میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں. ایک چوکیدار ہوتا ہے نا، چوکیدار جو پہرا دیتا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ جاگتے رہنا، جاگتے رہنا. تو لہذا میں تمہیں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. رب کی بندگی سے غافل نہ ہو جاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ نہ ہو کہ تم گناہ کرتے رہو کہ اللہ بخش دے گا. یعنی توبہ کرو. توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ جب تک انسان کا غرغرہ نہ آ جائے. اس سے پہلے توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فرماتا ہے. حدیث کا اندر آتا ہے ایک عورت جو تھی نا، اپنے کسی سفر میں تھی، کسی جنگ پر ساتھ تھی، تو کھانا اس نے بنایا، چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا. ایک روایت ہم نے بخاری سے پہلے پیش کر چکے ہیں اگلے جمعے کو. بچہ اس کے ساتھ، جب وہ چولہے میں لکڑیاں سلگاتی اور چولہے سے جب شعلے اڑتے اور وہ دائیں بائیں اطراف میں گرتے، وہ اپنے بچے کو کھینچ کے ایک طرف کر لیتی. صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ماں اپنے بچے کو جس طرح بچا رہی ہے، کیا یہ آگ میں جانے دے گی؟ کیا ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ فرمایا نہیں. پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت فرماتا ہے. وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس نے تو انعام و اکرام تمہارے لیے تیار کر رکھے. تو حضرات محترم اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر، اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر مسیح کی طرف آ جاؤ، اس کو آباد کرو، صحیح عقائد و نظریات رکھو. بڑے بڑے ڈاکو موجود ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو. مسیح نبی تھی نا، کچھ لوگوں نے مکان بیچ کر کوشش کی کہ مسیح نبی کے قریب آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، فرمایا خبردار کوئی اپنا مکان بیچ کے قریب نہ آئے.
کوئی اپنا مکان بیچ کر دور سے مسیح نبی کے قریب نہ آ جائے۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا جتنے قدم اڑتے ہیں لکھے جاتے ہیں، جتنے قدم اٹھیں گے اللہ ہر قدم پہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو گویا اب میں اور آسان کر دوں، یہ تمہارا اٹھنے والا قدم مسجد کی طرف، بظاہر تو مسجد کی طرف ہے، حقیقت میں جنت کی طرف اٹھ رہا ہے۔ لہٰذا اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو۔ بخارا کے سمندر میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں، کوئی برف بیچ رہا تھا، کہتا تھا میری برف لے لو، میری برف لے لو ورنہ برباد ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ خدا را یہ زندگی جو ہے برف کی مانند پگھل رہی ہے، مسلسل پگھل رہی ہے، اگر کسی کام میں آ گئی تو ٹھیک ورنہ بیکار ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ ہم کتنے سمجھدار آدمی ہیں، دنیا کا ہر کام بڑی سمجھداری سے کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں بالکل بدھو ہو جاتے ہیں، بالکل باولے، تو کچھ خبر ہی نہیں۔ تو خدا را جس طرح دنیا کے معاملے میں ہوشیار ہیں، بڑا تعلق بنا رکھا ہے، ایک کاش ایسا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے تو اچھا ہو جائے۔ مجھے بتائیے یہ تعلق کام آئے گا دنیا والا یا اللہ اس کے رسول کے ساتھ والا تعلق کام آئے گا؟ تو جو اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کام آئے گا تو اس کو مضبوط کرو، اس کے جو طریقے ہیں، اس کے جو اسباب ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے تعلق کو مضبوط کرو تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔